السلام علیکم. چینل فوڈ اینڈ ہیلتھ کے ساتھ میں آپ کی میزبان صبا شہزاد حاضر خدمت ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و خیریت سے ہوں گے. اور اس کے علاوہ آپ کا بہت شکریہ, آپ میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, پسند کریں. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. آج جس مسئلے پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں وہ ہے پرابلمس ان ٹین ایجرس. جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی چلی جا رہی ہے ویسے ویسے بچوں کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور سب سے زیادہ مسئلہ ٹین ایجرس بچوں میں آ رہا ہے. ٹین ایجرس بچے 13 سال سے لے کے 19 سال تک کے بچے ہوتے ہیں. یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو بیسیکلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پرابلمیٹک سیناریو سے گزر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے ہارمونس چینج ہو رہے ہوتے ہیں. ہم اسے اسٹرام اینڈ اسٹریس کی ایج کہتے ہیں. اس ایج میں بچوں میں ایک ہجانی اور طوفانی سی کیفیت ہوتی ہے. یہ پہلے میں آپ کو ان بچوں کے مسائل بتاؤں گی, کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور لگے گا کہ آپ کچھ مسائل سے آپ فیملیئر, پھر میں آپ کو اس کا حل بتاؤں گی. ان بچوں میں جو بیسیکلی مسائل پائے جاتے ہیں وہ جو ہے شروع ہوتے ہیں ان کے ہارمونل چینج سے. ہارمونل چینج میں لڑکیوں اور لڑکے دونوں شامل ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ لڑکیاں موٹاپے کے ڈر سے اپنا کھانا پینا کم کر دیتی ہیں, کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں کہ نہیں میں موٹی ہو رہی ہوں, اور میں جو کیا کہتے ہیں اوبیسلی بچیوں میں فیٹ پیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے, اس وجہ سے وہ تھوڑی سی ہیلدی ہوتی ہے, تو وہ لگتا ہے ان کو کہ میں موٹی ہو رہی ہوں, اس چیز سے وہ اینیمک ہو جاتی ہیں. بوائز جو ہیں ان کی ایٹنگ ہیبٹس چینج ہوتی ہے, باہر دوستوں کے ساتھ گئے جنک فوڈ کھا لیا, یہ کھا لیا وہ کھا لیا, سوشل سرکل بڑھانا ہوتا ہے تو وہ کھاتے ہیں. اس کے علاوہ ان کا ہوتا یہ ہے کہ ان کی سوشل سرکل کی کوالٹی چینج ہو جاتی ہے. بچوں کی جگہ بڑوں والی باتیں ان میں شامل ہو جاتی ہیں. ان بچوں کو کئی قسم کے ڈپریشنز ہو جاتے ہیں, اور وہ دوستی کے بھی ہو جاتے ہیں, لڑائی کے بھی ہو جاتے ہیں, آپس میں کسی کمپٹیشن کے ہو جاتے ہیں. ان بچوں کا فیوچر چوز کرنا بھی ایک ڈپریشن میں شامل ہو جاتا ہے کہ ہم کون سا فیوچر, راتوں رات کیسے امیر بنے, فلاں کے پاس یہ ہے, فلاں کے پاس یہ ہے. اور یہ بچے آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں اگر بہت زیادہ ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں. اس کے علاوہ فیوچر کا پریشر ہوتا ہے پیرنٹس کی طرف سے, معاشرے کی طرف سے ان کے اوپر ہوتا ہے. انہی بچوں میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے اپنی سوشل سرکل میں اچھے لگنے کی کوشش کرتے ہیں, مطلب ہم سب سے اچھے لگیں, ہم سب سے پیارے لگیں, ہمارے ڈریسز سب سے اچھے لگیں. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بچے کے اندر ڈپریشن کو کریٹ کرتی ہیں. یا بچوں کے اندر کمپلیکسز کو مختلف انفیریٹی کمپلیکس ہو سکتا ہے, سپیریئرٹی کمپلیکس ہو سکتا ہے کہ میرے پاس یہ ہے اس کے پاس یہ نہیں ہے. اس کے علاوہ بچوں پہ اسٹڈی پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے فیوچر یوز کرنا ہوتا ہے, بہت زیادہ پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں, ان کے اوپر اسٹڈی پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. ذہنی طور پہ وہ بوجھل سے ہوتے ہیں, کبھی وہ اپنے آپ کو دیکھ کے بوجھل ہو رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ کسی اور کے ساتھ کمپٹیشن کر کے بوجھل ہو رہے ہوتے ہیں. تو آن دی ہول سیناریو میں یہ بچے عموماً تھوڑے ڈسٹرب رہتے ہیں, کیونکہ اسٹرام اینڈ اسٹریس کی ایج ہے, ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں, اور ان کو ایکٹیویٹیز بہت پسند ہوتی ہے, گھومنا پھرنا, دوستوں کی کمپنی میں جانا, باہر گھومنا, کھیلنا کودنا بہت پسند ہوتا ہے ان لوگوں کو. اب مسئلہ یہ ہے کہ پیرنٹس جو ہے ایسے بچوں کو کس طرح ڈیل کریں کہ یہ آگے جا کے ایک بہت ہی نارمل انسان ہو. ان کے اینگر مینجمنٹ آنے چاہیے, ان کو ایموشنلی بیلنس ان بچوں کو ہونا چاہیے. اس کے لیے پیرنٹس کا بہت ضروری ہے ٹریننگ کرنا, اور پیرنٹس کو اس بات کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم ان بچوں کو کس طرح ہینڈل کریں, کس طرح ان کے اینگر کو, موڈ سوئنگ کو ہینڈل کریں. اب بچوں مدر کو چاہیے کہ وہ بچوں کی دوست بن جائیں, اور جب بچی آئسولیشن میں جائے یا جب بچی ڈپریس ہو تو اس سے بالکل دوستوں کی طرح بات کریں, اس کو باہر لے کر جائیں, واک پہ جائیں, اس سے پوچھیں کیا مسئلہ ہے. کہیں نہ کہیں کوئی بچی کوئی ایسا مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا اس کو تنگ کر رہا ہوتا ہے. کبھی بچوں پر شک نہیں کریں. دیکھیں بچوں پہ اگر آپ بات تم تو ہوئی ہے, مجھے پتہ تم نے کچھ کیا ہوگا, نہیں, آپ نے بچوں سے اس طرح کی بات نہیں کرنی. یہ بچوں کی نیگیٹو باتیں بچوں کی ذہنی نشو و نما کے لیے بہت نقصان دہ. پلیز مدرس یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, آپ کتنے ڈپریشن میں ہیں, آپ بچی سے نیگیٹو بات نہیں کریں گے کسی بھی, اور اسپیشلی ٹین ایجرز بچیوں سے. یہی بچیاں پھر آگے جا کے خدا نہ خواستہ جب ان کو گھر میں کوئی ہمدردی نہیں ملتی تو یہ دوسروں میں وہ ہمدردی کے جذبے ڈھونڈتی ہیں, اور پھر ایسے لوگ انہیں ٹریپ کرتے ہیں. اسی طرح لڑکوں میں اگر لڑکے دوستی کر رہے ہیں, لڑکوں میں آپ کو لگتا ہے کہ لڑکا زیادہ گھر سے باہر نکلے, تو یہ فادر کا فرض ہے کہ وہ جائے اور اس کی کمپنی کو چیک کرے, کس سے بات کرتا ہے, اس کا موبائل چیک کرے, گاہے یا بگاہے اس سے گفتگو کرے مختلف ٹاپکس پر. پتہ چل جائے گا کہ لڑکا ڈپریشن میں ہے. لڑکے یہ عموماً لڑکیوں پر زیادہ آتا ہے, لڑکوں پر اسٹڈی پریشر ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے فیوچر سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پر بہت ضروری ہے پیرنٹس کا کہ پیرنٹس کے بچوں کے دوست بن جائیں, اور بچوں کو کسی کے سامنے شرمندہ مت کریں. ٹین ایجرز بچوں کے جو اینگر مینجمنٹ ہوتی ہے بہت ضروری ہے. اگر وہ غصے میں ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیں. غصے سے بات نہیں ہو سکتی, آرام سے بات ہو سکتی, پھر کسی وقت اس کا موڈ اچھا ہو تو آپ بات کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بچوں کی ہیلتھ کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے. بچے گروتھ کر رہے ہوتے ہیں, اس عمر میں بچوں کی فزیک
بیسیکلی لڑکے لڑکوں کی شیپ لے ہوتے ہیں, مسکولر ان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, لڑکیاں فیٹ پیڈنگ ہو رہی تھی, ان کی بھی ہارمونل ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی, ان کو کس طرح سے رہنا ہے, لڑکیوں کی صاف صفائی, لڑکیوں کو کس طرح سے مینیج کریں, ماں دوست بن کے لڑکی کو سمجھائے, نہ کہ لڑکی کو کسی دوسرے سے پوچھنا پڑے. ٹیچرس کو بھی چاہیے کہ وہ گائیڈ لائن دے بچوں کو, اور لڑکوں کو چاہیے کہ والدین کو چاہیے کہ لڑکا لڑکی دونوں کو آپ اس طرح سے ان کی پرورش کریں کہ وہ ایک بہت پازیٹیو انسان بنے, ان کے ایٹیٹیوڈ میں پازیٹیونیس ہو, پریشر فیوچر کا ان کے اوپر مت ڈالیں. ڈائٹ کے ذریعے پیرنٹس کی محبت, پیرنٹس کا پیار, ان کی توجہ, یہ بچوں کو اس ایج سے نکال دیتی ہے. ورنہ یہی ایج بچوں کو آپ دیکھ لیں کہ بچے گھروں سے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں, بچے خدا نخواستہ پیرنٹس سے چھپنا شروع ہو جاتے ہیں, آئزولیشن میں چلے جاتے ہیں, نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں, کبھی کبھی خودکشی تک آ جاتے ہیں یہ بچے. تو پیرنٹس کو اس معاملے میں بہت سمجھداری کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے, اسپیشلی مدرس کو لڑکیوں کے قریب جانا ہوتا ہے, لڑکیوں کے دوست ورنہ معاشرے میں اس قسم کے بہت سارے لوگ ہیں جو ان بچوں کو گریسپ کر لیتے ہیں, اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں, اور اس عمر میں جو سب سے زیادہ آپ کو معاشرے میں خرابی کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ معاشرہ آپ کی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے. آپ نے بچوں کو, کیونکہ بچہ بالکل ایک سوشل میڈیا میں اوپن ہو کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے, اس لیے آپ نے اس کی ہر ایکٹیویٹی پہ نظر رکھنی ہے, اس کی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے, اس کی موڈ سوئنگ کا خیال رکھنا ہے, اور جب اس کے جس طرح جیسا اس کا موڈ ہو, پیرنٹس کو چاہیے کہ اس حساب سے بات کریں. اسٹڈی پریشر اس پر بالکل مت ڈالیں, بس آپ جس طریقے سے آرام سے کہ جو تم چاہتی ہو وہ پڑھو, اچھے طریقے سے پڑھو اور اس پر نظر رکھیں. آہستہ آہستہ کر کے بچے اپنی ان پریشانیوں سے نکل جاتے ہیں اور ان کے ساتھ دوست بن جائے. بس میرا آپ سے لاسٹ بات یہ ہے کہ پیرنٹس اس عمر میں بچوں کے دوست بن جائیں, تو پھر انہیں کسی باہر دوست کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ اپنا ہر مسئلہ آپ سے آ کے ڈسکس کریں گے. اور ٹین ایجرس بچوں کو سنبھالنا ویسے ایک بہت مشکل کام ہے, پیرنٹس کو بہت سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے. میں اپنی نیولی جو ان ماؤں سے جو اس قسم کے کسی مسئلے کا شکار ہے, میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے بچوں سے پیار محبت سے پیش آئیں, بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کیا کریں, بچوں کو ڈانٹا نہیں کریں, بچوں پر غصہ نہیں کیا کریں. ہم اپنا غصہ بچوں پر نکالنے سے بچے بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. آئی تھنک سو دیٹس انف فار ٹوڈے. اور اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہے, آپ کے بچے میں کوئی ایسی پرابلم ہے, تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں اور میں آپ کے مسئلے کو حل کرنے کی پوری کوشش کروں گی. اللہ حافظ.